بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اماں حوا سے ملاقات۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ اسلامی روایات میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں انسان کی تخلیق، محبت، قربت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام دیتا ہے۔ واقعہ حضرت آدم و حوا کی ملاقات۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ پہلے انسان تھے۔ بعد میں حضرت حوا کو ان کی بیوی کے طور پر پیدا کیا گیا۔ قرآن پاک میں ان دونوں کا ذکر آیا ہے، مگر تفصیلات زیادہ تر احادیث اور اسلامی روایت میں موجود ہیں۔ جنت میں زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا، جہاں ان کو ہر نعمت میسر تھی۔ انہیں صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا، لیکن شیطان کے بہکانے سے وہ دونوں اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ زمین پر نزول۔ اس نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، موجودہ سری لنکا کے مقام پر سر ندیب آدمز پیک پر اتارا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ، سعودی عرب کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا نے طویل مدت اللہ کی عبادت، توبہ اور تلاش میں گزاری۔ ملاقات کا مقام۔ ان دونوں کی ملاقات کا مقام عرفات کا میدان مکہ کے قریب بتایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پہچان یا تعارف۔ یہیں آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ اسی موقع پر دونوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ سبق۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ حضرت آدم اور حوا کی توبہ اللہ نے قبول کی، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھی اپنی غلطیوں پر توجہ کریں۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگرچہ نافرمانی ہوئی، لیکن اللہ نے معاف کیا اور دونوں کو دوبارہ ملا دیا۔ نمبر 3، ازواجی رشتے کی اہمیت۔ حضرت آدم اور حوا کی ملاقات کا واقعہ انسانی معاشرت اور ازدواجی تعلقات کی بنیاد ہے۔ یہی آج کی یہ ویڈیو تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا اماں حوا کے ساتھ ملاقات کا واقعہ تھا۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔